بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں پہ اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد ہوئی تھی۔ ابھی راستے میں وہ بھائی کچھ بتا رہے تھے، اور یہ غزوہ وہ جو پہلی جنگ ہوئی تھی نا، غزوہ بدر، یہ اسی کا بدلہ لینے کے لیے تھا، کیونکہ اس میں 70 جو ہے وہ کفار کے بڑے بڑے تقریباً 20-22 سردار مارے گئے اور 70 جو ہے کفار مارے گئے۔ تو اس غزوہ میں وہ بدلہ لینے کے لیے یہاں آئے۔ تو یہ 3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، اور یہ اس طور پہ ہوئی کہ سب سے پہلے مشورہ ہوا جب ان کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ جو نوجوان غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تو انہوں نے مخالفت کی کہ ہم باہر جا کر مقابلہ کریں گے، مدینے سے باہر نکلیں گے۔ جو کبار صحابہ تھے، تجربہ کار تھے بڑی عمر کے، انہوں نے کہا نہیں، ان کا لشکر زیادہ ہے، تو تدبیری طور پہ اور جنگی حساب سے ہم اندر رہ کر دفاعی جنگ لڑیں گے، ہم حملہ نہیں کرتے۔ لیکن جو صحابہ جن میں جوش زیادہ تھا، جو شریک نہ ہو سکے، تو اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے، تو بہرحال یہ مشورہ ہوا۔ تو کفار کی تعداد تقریباً 3200 تھی، مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ تو آپ نے جیسے سنا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار۔ یہ بظاہر تو آپ کے ساتھ نمازی بھی پڑھتا تھا، آپ کی باتیں بھی سنتا تھا، جی حضوری بھی کرتا تھا، لیکن در اصل وہ منافق تھا، وہ دل سے ایمان نہیں لایا تھا۔ اس کے لیے بھی قرآن میں بہت سی آیات ہیں۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری زرہ پہنی، ایک زرہ نیچے جنگی لباس ہو، اس کے اوپر دوسری زرہ پہنی، اور کہا کہ باہر لڑیں گے۔ تو جب یہاں پہنچے تو یہاں کفار نے اپنے، اس زمانے میں صفیں ہوتی، جیسے نماز کی صفیں ہیں نا، ایسے صفیں بنتی تھی۔ تو کفار نے جو صفیں درست کی، مسلمانوں نے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی پہاڑی جبل الرمات اسے کہتے ہیں، اور اس طرف کفار کھڑے تھے، اس کے آگے جو ہے نا مسلمانوں کی یعنی پیٹھ جو تھی وہ اس طرف تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کو 40 بندے دیے، ٹوٹل 50 تھے، کہ اس پہاڑی، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا کسی بھی صورت، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بے خبری میں کفار پیچھے سے آ کے عقب سے حملہ نہ کر دیں، تو ہم اس طرف بے خبر ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ جب تیر انداز، جب جنگ شروع ہوئی اور جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے، تو مسلمانوں تو بڑے جوش میں تھے، اللہ نے ایک ایمان کی قوت دی ہوئی تھی، تو کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ جب ان تیر اندازوں نے دیکھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں، جبکہ آپ کا حکم یہ تھا کہ جنگ کا جو بھی اس کی صورتحال بنے، آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تقریباً بعض روایات میں آتے 10 رہ گئے تھے، بعد میں 3-4۔ تو خالد ابن الولید جو اسلام کا سب سے بہترین سپہ سالار ہے، کہ 100 کے قریب جنگیں لڑیں، ایک جنگ میں شکست دی ہوئی تقریباً، تو وہ ایسے تھے، جنگی چال میں بڑے ماہر تھے۔ وہ دور کھڑے تھے اور یہ ساری سچویشن دیکھ رہے تھے اور جگہ ڈھونڈ رہے تھے کہیں سے مجھے موقع ملے۔ جب یہ نیچے اترے نا، تو یہ وہ نقطہ تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ مسلمانوں کی ساری کایا پلٹ گئی۔ تو خالد بن ولید 1 میل کا چکر کاٹ کے، اب یہاں تو حالات اب میں پورا تو نہیں پتا کہاں سے گئے، لیکن بھارت 1 میل کا حدیث میں آتا، 1 میل کا واقعات میں آتا کہ چکر کاٹ کر یہی پیچھے سے گئے۔ مسلمانوں کے رخ اس طرف تھے اور کفار آگے بھاگ رہے تھے، مسلمان ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ جب خالد بن ولید یہاں سے 100 گھوڑ سواروں کا رسالہ تھا ان کے ساتھ، اور یہ بڑے مشہور آدمی تھے، یعنی سب کمانڈر کی طرح تھے، ہر ایک لڑنے والا تھا اور بہت بہادر تھا۔ یہ سے جب گھسے نا، تو مسلمانوں کے رخ اس طرف تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ ابو سفیان وغیرہ جو آگے سردار تھا، وہ آگے بھاگ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حالات بدل گئے، تو وہ بھاگنے والے پلٹ آئے، اور ادھر سے خالد بن ولید آ گئے اور تلواروں سے شہید کرتے جا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ مسلمان بیچ میں پھنس کے رہ گئے۔ تو یہیں پہ جو ہے نا مسلمانوں کو ایک عارضی کہہ سکتے ہیں، عارضی شکست تو نہیں کہہ سکتے، ایک عارضی امتحان کہہ سکتے ہیں کہ ان پر امتحان آ گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم خطبے میں سنتے ہیں کہ وہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولی، حمزہ وہ تو اللہ کا بھی شعر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے، وہ یہاں شہید ہوئے، باقی صحابہ شہید ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں ہوئیں کہ عتبہ بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کا بھائی، اس نے، صحابہ باقی تو تیروں وغیرہ کو دیکھ رہے تھے، تلواروں کو، لیکن پتھر ان کی نظر میں نہ آیا، اتنے زور سے پتھر مارا کہ آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ پیچھے گرے ایسے۔ اور ایک اور ملعون تھا، ایک پہلوان تھا، اس نے زور سے آپ پر وار کیا، تو خود جو تھے نا، خود یہاں کڑیاں ہوتی تھی لوہے کی، تو آپ کی اس ہڈی مبارک میں گھس گئی۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے نکالنا چاہا تو ان کا ایک دانت نکل گیا، پھر جب زور لگائے تو دوسرا دانت بھی نکل گیا۔
تو ان کے دونوں دانت پھر وہ کڑیاں نکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی تھے. پھر پہاڑ میں یہاں ایک درہ ہے, وہاں پہ ان کو لے گئے. تو بہرحال یہ جو قربانیاں ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم. یہ واقعات ہے کہ اب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ زخمی ہو گئے ہیں, ابھی ان کے لیے بد دعا کر دیں. تو حضور نے اس موقع کیا فرمایا کہ اللہم اغفر لقومی فإنہ لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما, یہ جانتے نہیں ہیں. اگر یہ جانتے کہ میں نبی ہوں اللہ کا سچے تو کبھی ایسا نہ کرتے. تو ان کو دعا دی, بد دعا نہیں دی, کیونکہ آپ اگر بد دعا دیتے تو ہو سکتا ہے وہ زمین کے اندر دھنس جاتے. لیکن آپ نے دعا دی. اس دعا کی برکت سے انہی میں سے ایسے لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے کیسر و کسرا کے تخت الٹ دیے, ان کے قدم اکھاڑ دیے. ہزار سال کی سلطنتیں وہ پلٹ دی انہی لوگوں میں سے جن کے لیے حضور نے دعا کی. تو اللہ اور اس کے رسول کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, ہر کام میں بصیرت ہوتی ہے. تو یہ اسلام کی دوسری جنگ یہیں پہ جب وہ ہوئی تو آیات ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. وَلَا تَهِنُوا, مایوس نہ ہو, وَلَا تَحْزَنُوا, غمگین نہ ہو, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی ہمیشہ بلند رہو گے جب تک ایمان پر قائم رہو گے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان یہ دل عدلتا بدلتا ہے, کبھی اچھے دن آتے ہیں کبھی. تو مطلب اشارہ تھا کہ بدر میں تم نے مارا, احد میں تم پہ امتحان آ گیا, تو اس پہ تم نے کیونکہ صحابہ بہت گھبرا گئے تھے. مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو ان کی شباہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی. تو کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, تو مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے. حضور کے لیے سب کچھ ہو رہا تھا نا کہ وہ شہید ہو گئے. تو اس پہ پاؤں جب اکھڑے اور مسلمان جو ہے نا ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے, بڑی پریشانی کی حالت تھی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جس شان نزول سایت کا ان کو حوصلہ دینے کے لیے اور ان کا دل جمانے کے لیے اور ان کو اس امتحان پہ راضی رہنے کے لیے یہ آیات ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. ہمیشہ اوپر رہو گے, مایوس نہ ہو, غمگین نہ ہو, ہمیشہ تم اوپر رہو گے. غم اور ان مایوسی کو چھوڑ دو جب تک تم ایمان پر قائم ہو, ایمان کی شرط ہے. اور یہ دن تو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے کبھی. اور یہ ہمارے لیے بھی آیات ہے کہ کبھی انسان پر اچھے ہوتے ہیں, کبھی برے ہوتے ہیں. اس میں انسان گھبرائے نہیں, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے, بعض اوقات نہیں دیتا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بہرحال یہ وہ غزوہ ہے, بات لمبی نہ ہو جائے, اسی میدان میں ہوا. اور یہ سید الشہداء پیچھے قبرستان ہے, وہاں جائیں گے, وہاں ان کی قبریں ہیں. اور جو ہے اللہ تعالیٰ شہدائے بدر کو اپنی طرف سے جزائے اپنے شایان نشان عطا فرمائے. انہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اور مسلمانوں کی تقویت کے لیے, تاکہ بعد میں جب ہم آ رہے ہیں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری ایمان میں تقویت ہو رہی ہے, اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. اللہ سب کو بہت زیادہ